بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے گزشتہ ہفتے میڈیا میں پارٹی پالیسی سے متعلق متنازع بیانات دینے پر عمران خان نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی رہنماؤں کو متنازع بیانات دینے سے گریز کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ عمران خان نے شیر افضل مروت کی جانب سے مخصوص نشستوں سے متعلق پارٹی اتحاد کے حوالے سے بیان دینے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پیغام بھیجا ہے کہ ایسے بیانات سے اجتناب کیا جائے جس سے پارٹی کے اندر اختلافات کا تحفظ ملے۔ دوسری جانب کور کمیٹی اجلاس کے دوران کور کمیٹی کے اراکین نے بھی شیر افضل مروت اور وکیل رہنما علی ظفر کی جانب سے متنازع بیان دینے پر وضاحت طلب کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں سے معافی کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان پر حملہ کرنے والوں کو انہی کی زبان پر جواب دیا جائے گا۔ تخریب کاری کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو واپس جانا ہوگا، غیر ملکی مقیم افراد واپس جائیں، ویزے لے کر واپس آئیں۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ اسرائیل بھوک کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ غزہ اب قحط کے دہانے پر نہیں بلکہ قحط کی حالت میں ہے، ہزاروں لوگ قحط میں مبتلا ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم نیب کے گریجویٹ ہونے کی وجہ سے جیلوں میں لمبا عرصہ گزار چکے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ تمام وزرائے اعلیٰ اگر جیل نہیں گئے لیکن نیب میں شامل تفتیش ہوئی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اب نیب کے قوانین واپس لے۔ کراچی میں ایک ہی گھر سے لاپتہ 3 بہنوں سمیت 5 لڑکیاں بازیاب ہوئی ہیں۔ ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ لڑکیاں کھٹو کھوٹ میں کرائے پر گھر حاصل کر کے رہائش پذیر تھیں۔ لڑکیاں گھریلو لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر خود گھر سے فرار ہوئی تھیں۔ فلسطینی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے رافع کی تباہی کا آغاز کر دیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج نے رافع پر روزانہ کی بنیاد پر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بمباری کرتے ہوئے فلسطینی شہریوں کو شہید اور زخمی کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ پاکستانی حکومت نے حکومت مخالف پوسٹیں سوشل میڈیا پر لگانے والے سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ نے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر حکومت مخالف مواد شیئر کرنے پر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ نے سیالکوٹ کے بی ایچ یو میں تعینات ڈاکٹر وقار انور کو معطل کر دیا ہے۔ بھارت کی ہندو توا پالیسیوں سے جنوبی ایشیا کے امن کو خطرہ لاحق ہے۔ غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں کی ثابت قدمی اور غیر متزلزل عزم پر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بھارتی حکومت کی طرف سے مزید 2 سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بھارتی حکومت نے کشمیریوں کے حق پر مبنی جدوجہد آزادی کو دبانے کی اپنی مہم جاری رکھی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں پولیس نے 2020 میں سی اے اے کے خلاف احتجاج کرنے والی بعض خواتین کو گھروں میں نظر بند کر دیا ہے۔ اتر پردیش پولیس روزانہ ان کے گھر کے چکر کاٹ رہی ہے۔ پولیس حکام نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ریاست میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں جدید سکلز یونیورسٹی قائم کرنے کی تجویز پیش ہوئی ہے۔ پاکستانی حکام نے سعودی شعبے میں نئے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کے داخلے کو آسان بنانے کے لیے اسلام آباد میں سعودی عرب کے سفارت خانے، کراچی میں قونصلیٹ جنرل اور پاکستانی حکام کے درمیان مشترکہ کوششوں کی تجویز پیش کی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ڈولن لو کو پی ٹی آئی کے حامیوں کی جانب سے دھمکیاں سنجیدہ معاملہ ہے۔ پاکستانی انتخابات اور جمہوریت پر سماعت 20 مارچ کو مقرر کی گئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ میں اسسٹنٹ سیکرٹری ڈولن لو کو بھی طلب کیا گیا ہے۔
پاکستان کا تخریب کاروں کے خلاف آپریشن افغان طالبان کے متضاد بیانات سامنے آئے ہیں۔ افغان ٹی وی کے مطابق ترجمان افغان طالبان نے کہا ہے کہ ایک بات ہمیں قبول کرنی چاہیے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان طویل سرحد ہے، جہاں پہاڑ، جنگلات واقع ہیں اور ایسے علاقے موجود ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان پر زور دیتے ہیں کہ اختلافات کا حل نکالیں۔ پاکستان میں حملے سے جانی نقصان پر گہرا افسوس ہے۔ افغان سرزمین سے تخریب کار حملے شروع ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ سائفر کیس میں ایسی کیا جلدی تھی کہ جو رات کے 9 بجے بھی ٹرائل ہو رہا تھا۔ فیئر ٹرائل کے لیے قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ملزم عدالت کی نظر میں فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے۔ شام کے ٹرائل کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا بے چینی تھی کہ رات کے 9 بجے بھی ٹرائل ہو رہا تھا؟ پرویز الہی جیل کے واش روم میں گر گئے، معمولی فریکچر ہو گیا۔ عدالت میں رپورٹ پیش کر دی گئی۔ لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت نے پرویز الہی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے کی سماعت کی۔ پنجاب کابینہ نے عمران خان شاہ محمود قریشی کے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا تیسرا اجلاس سال منعقد ہوا۔ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے 2 مقدمات میں عمران خان کو بری کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کے خلاف 2 مقدمات میں عدالت پیشی اور بریت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔